جانے دی ہے. اس واسطے ڈسکس کرنا بھی کہ جی جمہوریت نہیں تو واٹ ایلس, دیر از نو واٹ ایلس. جمہوریت پاکستان میں آ گئی ہے, قائم ہو گئی ہے. یہ تیسری حکومت ہے جو الیکشن کے تحت آئی, اور پچھلی 2 حکومتوں نے چاہے جو بھی خرابیاں ان کی پورا ٹرم کیا تھا. تو اس واسطے جمہوریت کے آلٹرنیٹس اور جمہوریت کی ڈسکشنز آر irrelevant. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں, کووڈ کی ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے, میں حیران تھی آپ نے پاکستان کا ذکر ہی نہیں کیا جس نے سب سے اچھے طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے, اور یہ جمہوری حکومت نے کیا ہے, مچ بیٹر دین سنگاپور اور ساؤتھ کوریا اور wherever else. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ انہوں نے بہتر کیا ہے, اگر جمہوری ممالک نہیں ہے انہوں نے بہتر کیا ہے, this is not acceptable. پاکستان ایز اے ڈیموکریسی, ایز اے انڈر ڈیولپڈ کنٹری, ہم نے جس طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا, میں داد دیتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کا کہ کووڈ میں پورا لاک ڈاؤن نہ کرے, اور NCOC جو بنائی وہ بھی ایک ویژن کے تحت بنی. تو اس واسطے یہ بھی جمہوریت کی کامیابی ہے پاکستان میں. پھر جناب بات ہوتی ہے جمہوریت کتنی لمیٹیشنز کیا ہے جمہوریت کی, کیا کس طرح اسٹیٹ اور نیشن کو بیلنس کیا جائے. آپ کا پارلیمان ہے, اٹ شوڈ بی سپریم. جو ریاست ہے, ریاست کا کام ہے کہ شہری کو پروٹیکٹ کرے. ہمارے آئین میں 1 to 28 سارے انسانی حقوق کی شکیں ہیں. ہم نے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اوبلیگیشن ہے. اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اپنے پسے ہوئے طبقے کے حقوق ان کو دینا چاہتے ہیں, یا ہم احسان نہیں کر رہے کسی پہ, یہ ان کا حق ہے ہم پہ, کیونکہ ہماری آئین نے یہ حقوق ان کو دیے ہوئے ہیں. ریاست نے حقوق دے رہی, آئین بن گیا ہے, آئین حقوق دے رہی ہے. یہ کوئی ریاست احسان نہیں کری پاکستانیوں پہ, سب شہریوں پہ. یہ ان کا فرض ہے ایز اے ریاست کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے انسانی حقوق دیں جو کہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس, انسانی حقوق جو ہیں وہ اب سینٹرل ہو گئے. وہ دن گئے جب سیکیورٹی کی بات ہوتی تھی کہ جی اگر اسٹرانگ ملٹری ہوگی تو پھر آپ کا اسٹیٹ سیکیور ہوگا. وہ بہت عرصے سے ختم ہو گئی ہے بات چیت. In fact, I will date it back to the end of the First World War. جب ایئر فورس آیا جنگوں میں, ایئر پاور, تو وہ ملٹری اسٹرینتھ irrelevant in a way ہو گئی, کیونکہ اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں سویلینز کو اٹیک کیا گیا, انڈسٹریل سینٹرز کو اٹیک کیا گیا. جو ملٹری لینگویج میں کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو گیا ریاستوں کا, فرام دا ملٹری ٹو دا سوسائٹی ایٹ لارج. تو اگر آپ کی سوسائٹی, آپ کا نیشن مضبوط ہوگا تو پھر آپ کی ریاست مضبوط ہوگی. ڈپینڈنسی پلٹ گئی جب وار فائٹنگ بدل گئی, جب سویلین سینسس اسٹیج آ گئے, سینٹر آف گریوٹی ہر قوم کی بدل گئی, تو بیلنس شفٹ ہو گیا فرام دا اسٹرینتھ آف دا اسٹیٹ ٹو دا اسٹرینتھ آف دا نیشن. ریاست کی مضبوطی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے نیشن اور قوم کی مضبوطی پر. اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ جمہوریت میں آپ کی قوم, آپ کے شہری, دا نیشن, یہ سپریم ہوتا ہے. اور ریاست کا کام ہے کہ اس کو اور تگڑا کرے. اب میں آؤں گی کچھ ہم نے جو قوانین کیے ہیں, کیونکہ باتیں بہت ہوتی ہیں, پروٹیسٹ میں اپوزیشن بہت لگی ہوتی ہے. اور ادھر میں بتاتی چلوں, اور فاض صاحب آپ کو بھی یہ انٹرسٹنگ ہوگا, فریڈم آف ایکسپریشن کی بہت بات کی جاتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یورپ میں بہت ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ادھر نہیں ہے, حکومت کرٹیل کر رہی ہے. فیکٹ نمبر 1, یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس, آرٹیکل 10 پڑھ لیں, اس کا وہ لمٹ کرتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن. Your freedom of expression ends where the other's freedom to be free, where you don't hurt their sentiments, you don't upset them. تو یہ freedom of expression unlimited نہیں ہوتی.
نہ چھین لیں, to express their views, to express their beliefs. تو یہ فیکٹ نمبر 1 ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, بٹ یہ نہیں کہ ایسے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کریں کہ آپ اس میں جھوٹ بھی بول دیں, لوگوں کی بے عزتی بھی کر دیں, اور آپ کو پھر پوچھے نا کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور جتنا فریڈم کنٹرول آج کل یورپ میں ہو رہا ہے, میں سمجھتی ہوں اور کہیں نہیں ہو رہا. آپ وہ ہولوکاسٹ کو کوشچن ہی نہیں کر سکتے ہسٹوریکلی, آپ کو جیل میں پھینکا جائے گا. کئی ممالک یورپ کے ایسے ہیں جس میں مسلمان خواتین کو ان کے کپڑے جو وہ پہننا چاہتی ہیں آپ نہیں پہن سکتے, آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. آج کل افغانستان پہ بڑا شور ہو رہا ہے کہ اور بڑے خواتین کے گروپس, اور ادھر ٹرمپ کی وہ مطلب امریکہ میں بھی آوازیں آ رہی ہیں یورپ کہ they must preserve the rights of women. بالکل کرنی چاہیے, خواتین کے حقوق ہے. لیکن یورپین ممالک اپنے ملکوں میں بھی تو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں مسلمان خواتین کے ساتھ. ایک عورت مسلمان اگر وہ یا بچی وہ اگر سر ڈھک کے اسکول جائے, اس کو نہیں پڑھائی ڈینائی ہو جائے گی, وہ نہیں کر سکتی اسکول. اگر ایک مسلمان عورت سر پہ دوپٹہ ڈال کے یا اسکارف جو بھی ہے وہ کام کرنا چاہے پبلک اسپیس میں, وہ نہیں کر سکتی. اور یہ صرف نہیں, اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اگر وہ اپنا یہ مسلمان ڈریس پہنے. تو میں کہتی ہوں, ہم بھی کہتے ہیں کہ خواتین کو حقوق ملنے چاہیے. آپ خواتین پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ جی آپ پارک میں اس وقت جائیں اس وقت نہ جائیں, آپ اکیلے نہ جائیں. نہیں, یہ شہریوں کے حقوق ہے اور ایک خواتین بھی شہری ہے. لیکن وہ ممالک جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں اپنے گریبان میں بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے شہریوں کے ساتھ, فارنرز کے ساتھ نہیں, اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ یورپی ممالک کیا کر رہے ہیں. تو جمہوریت, اگر آپ اور ممالک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ آپ جمہوری نظام اپنائیں, تو آپ اپنے ملک میں بھی وہ نظام اپنائیں پہلے. دس از مائی ویو. ہمیں ہپوکریسی ہے. اب میں واپس پاکستان پہ 2-3 چیزیں ضرور کہوں گی. ہماری حکومت نے انسانی حقوق کے جو سٹیپس لیے پچھلی حکومتوں نے نہیں کی. باتیں بڑی ہوتی تھی, لیکن مجھے بتائیں 2 ڈیموکریٹک گورنمنٹ سپوزٹلی آئی ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس پہ کیوں نہیں کسی نے قوانین بنائے؟ باتیں کرتے رہتے تھے. وہ پروٹیسٹ پہ چلے گئے, ایک ان کے سینیٹر کہیں, دوسرا کہیں, بلاول جا کے بیٹھ گیا. قانون نہ بنائے. یہ عمران خان کی حکومت ہے جس نے انفورس ڈس اپیئرنس کا قانون بنایا, اسمبلی میں پیش ہو گیا, اور اب وہ انٹیریئر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے اسمبلی میں پیسج کے لیے آئے گا. پہلی دفعہ پاکستان ایسا قانون بنا رہی ہے جس میں ریاست اکاؤنٹیبل ہوگی. اگر انہوں نے ظلم اور تشدد کیا کسی شہری کے ساتھ, ریاست کے خلاف ایکشن ہو سکے گا, کیونکہ یہ قانون ریاست کی اکاؤنٹیبلٹی کا بنا ہے. کڈنیپنگ وغیرہ سے نہیں یہ ڈیل کرتا, یہ انفورس ڈس اپیئرنس صرف ڈیل کرتا ہے. پھر جرنلسٹ بڑی باتیں کر رہے ہیں, فریڈم, جرنلسٹ پروٹیکشن. پچھلی حکومتوں نے جو بنائے تھے جرنلسٹ پروٹیکشن بل, جرنلسٹ نے ان کو خود رد کیا تھا. ہماری حکومت کا جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے, جو جرنلسٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ بنا ہے, نہ صرف جرنلسٹ نے سپورٹ کیا ہے, وہ بھی اسمبلی کی سب کمیٹی سے ہو گیا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کس وقت میٹنگ بلاتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی اور پاس کرتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن کی انڈرسٹینڈنگ جمہوریت کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی کام انسانی حقوق کا آپ نے نہیں ٹائم سے ہونے دینا. ہمارا سینئر سٹیزن کا قانون جو بنا ہے 1 سال رکھا رہا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. سیاست, ہر بل پہ اپوزیشن سیاست کھیل رہی ہے. ان کو میرا خیال میں کچھ کنفیوژن ہے کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ ہر چیز پہ سیاست کھیلیں, جس سے آپ کی قوم کی بہتری ہو رہی ہے اس کو بھی آپ روک دیں کام کو, کیونکہ آپ کی کھیلنی سیاست